لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج یکم محرم الحرام ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی آج ہی ہے. موضوع تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں، ایک ایسی چیز جو عام طور پر ہمارے مشاہدے میں کم آتی ہے، آج اسی کو ہم نے موضوع بنایا ہے. وہ ہے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا مطلب؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، کہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو محدث ہوا کرتے تھے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے محدث اس آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کی زبان پر وہ بات جاری کریں جو بالکل صحیح ہو، غلط نہ ہو. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اللہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو شریعت بنا دیں، اس کو محدث کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو محدث ہوا کرتے تھے. فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ اللہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو شریعت بنا دیتے ہیں. اور ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان سے جاری فرما دیا ہے کہ یہ جو بھی بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق بولتا ہے. یعنی جو عمر بولتا ہے اللہ وہی چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے وہ بات کہلوا دیتے ہیں. اب قرآن پاک کی بہت سی ایسی آیات ہیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک کے بولوں کی برکت سے اللہ نے اس کو قرآن بنایا اور اس کو شریعت بنایا. ان آیات کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ وہ آیتیں جن میں اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہی کو قرآن بنا دیا. اتنا بڑا مقام صحابہ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے. مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، دیکھو جبریل آتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا ان جبریل الذی یذکر صاحبکم فانہ عدو لنا، کہ یہ جبریل جس کا ذکر تمہارا نبی کرتا ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے. مطلب یہ ہم پر عذاب لے کر آیا تھا بنی اسرائیل پر، تو یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ قرآن لے کر آتا ہے، اس وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے اس یہودی سے کہا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن، اس کے رسول کا دشمن اور جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، بس نہیں تو نہ صحیح. یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آئے حضور کے پاس اور آ کر کہا جی وہ یہودی سے میرا یہ معاملہ ہوا اور میں نے اس کو یوں کہا. ابھی حضرت عمر نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مبارک ہو، جو تو ادھر کہہ کر آیا وہی اللہ نے قرآن اتار دیا ہے. یہ پہلے سپارے کی آیت ہے جس میں اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ہو بہو قرآن بنا کر زمین پر اتار دیا. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے وافقت ربی بثلاث، کہ 3 موقع ایسے آئے کہ میں نے جو کہا میرے اللہ نے وہی کر دیا. بہت سے تھے لیکن اس حدیث میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک یہ کہ طواف ہو رہا ہے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. اب وہ کہیں بھی پڑھ سکتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی،
کہ حضور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک والا پتھر پڑا ہے مقام ابراہیم، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، یہ والی 2 رکعتیں۔ تو اب حضور تو وہی بولتے جو اللہ کہتے، آپ چپ کر گئے، نہ ہاں کی نہ تو اگلے چکر پر پھر یہی کہہ دیا کہ حضور لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، ہم یہاں نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے، 2 رکعتیں یہاں پڑھ لیا کریں۔ تو اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر سیدھا قرآن اتارا، پہلے سپارے کی آیت ہے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب ان ایمان والوں سے کہہ دو آئندہ تم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہی مقام ابراہیم کے اوپر ہیں، اور اس کو اب مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بناؤ۔ اب دیکھیں یہ کیا عجیب بات ہے، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے ابا جی ہمیں بازار لے جاتے اور کہتے ہاں بھی 10 کی لینا۔ اب ہم جوتیاں دیکھتے، یہ لینی ہے یہ لینی ہے، کپڑا دیکھتے، جو ہماری زبان سے نکلتا ہمارے والد صاحب وہ ہمیں لے کے دیتے رہتے۔ تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا کرتا ہے۔ اللہ کو عمر سے کتنا پیار ہوگا کہ ان کی زبان کا نکلا ہوا بول اللہ قرآن بنا دیتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ شراب مسلمان شروع میں پیا کرتے تھے اور یہ حرام نہیں تھی، جیسے ہم لوگ پیپسی پیتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، اب کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں شراب کی اجازت تھی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دینا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم اتار دے، یہ مزہ نہیں ہے، اس طرح مسلمان نشے میں ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ اب حضور چپ کر گیا تو عمر نے دعا مانگی، اللہ نے قرآن اتارا 2 پارے کی آیت کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی آپ سے شراب کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، ان کو بتا دو کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں، حرام نہیں کی، اتنی بات اللہ نے کہی۔ پھر دوبارہ حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہ کوئی فیصلہ کن بات اتار دینا شراب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے کی آیت اتار دی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب صحابہ تو ہر وقت نماز کے عادی تھے، اب کئیوں نے سوچا بھی اگر شراب پی لی تو نفل کیسے پڑھیں گے، نشے میں تو نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن حرام ابھی بھی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر آگے کہ یا رسول اللہ دعا کر دیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ۔ اب اللہ نے 7ویں سپارے کی آیت اتاری، فیصلہ کن آیت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا یہ سب چیزیں شراب وراب آئندہ حرام، اب آئندہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کی چاہت پر اللہ نے دھڑ دھڑ آیتیں اتارنا شروع کی، اور وہ چاہتے تھے حرام ہو جائے اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اب جو عمر کی چاہت ہے اللہ اس کو شریعت بناتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کی بات ہے اللہ اس کو قرآن بناتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی عجیب خصوصیات ہیں۔ ایک یہودی کا کسی مسلمان سے کوئی معاملہ ہوا، وہ حضور کے پاس گیا، بات طے ہو گئی، تو وہ جو مسلمان تھا اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر۔ حضور نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب وہ کہنے لگا نہیں ردنا الی عمر، ردنا الی عمر، عمر کے پاس جائیں گے فیصلہ اس سے کروائیں گے، عمر کے پاس جائیں گے فیصلہ اس سے کروائیں گے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، جب میری بات آئے گی وہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ یہ چلے گئے، حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پہلے حضور نے فیصلہ کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟
کا یہودی کے حق میں کیا، میرے خلاف کیا ہے، اب میری چاہت ہے آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے مکانکما حتی ارجع الیکما، بس تم یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ اندر گئے، تلوار لائے اور لا کر سیدھی اس کی گردن پر ماری، اس کی گردن اتاری، کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے کہ نبی کے فیصلے کا انکار یہ کفر تھا، اور کافر مسلمان جب ایسا کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل تھی، انہوں نے اس کی گردن اتاری۔ ادھر اللہ نے قرآن 5ویں سپارے کی آیت اتاری کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہیں بناتے اور تیرا فیصلہ نہیں مانتے، ان کا ایمان تیرے رب کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کیا، فٹ کیا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی بات فرما دی کہ جب تک یہ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے ان کا ایمان ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو جو چاہت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اتارا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کی چاہتوں پر قرآن اترنا ان کی فضیلت ہے۔ بدر لڑائی ختم ہوئی، کافروں کے قیدی پکڑے گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ان سے پیسے لے کر چھوڑ دے۔ اے عمر تم بتاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، میرا فیصلہ یہ ہے ان سب کی گردنیں اتار دیں، ان کو قتل کر دیں، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ حضور نے ابو بکر صدیق کی بات پر فیصلہ کیا، ان کو پیسے لے کر چھوڑا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے ان کو قتل کیا جائے، پیسے لے کے نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کی آیتیں اتار دی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ اے نبی جب یہ قیدی آپ کے قابو میں آ گئے تھے یہ آپ نے کیا کیا، تریدون عرض الدنیا، کیا آپ کا دھیان بھی دنیا کی طرف چلا گیا کہ آپ نے پیسے لے لیے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب دنیا پر آ جاتا اس فیصلے کی وجہ سے تو سوائے عمر کے سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ عمر کی چاہت وہی تھی جو اللہ کی چاہت تھی، اور اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پیسے لے کر ان کو چھوڑا نہ جائے۔ لیکن چونکہ فیصلہ مشورے سے ہوا تھا تو اللہ نے مشورے کی برکت سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن بتا دیا فیصلہ عمر کا اچھا تھا، آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی چاہتوں پر قرآن لا کر امتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمر وہ آدمی ہے جس کی زبان کو ہم شریعت بنا دیتے ہیں اور اس کے فیصلوں کو اللہ فیصلے بناتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافق فوت ہوا، بخاری کی روایت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اس کے بیٹے نے کہا جی میرے ابا جی کی خواہش ہے آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ آپ جنازے کے لیے آئے، حضرت عمر سامنے آ گئے کہ یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علی المنافقین، کیا آپ اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے؟ اور اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ ان کا جنازہ مت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ نے منع ابھی تک نہیں کیا ان کے جنازے کے بارے میں تو اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے یا رسول اللہ مت پڑھیے اس کا جنازہ۔ حضور نے کہا نہیں میں تو پڑھوں گا۔ تو آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ اکبر، آپ نے نیت باندھ لی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، جو ہی جنازہ ختم ہوا جبریل آ گئے اور فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، 10ویں پارہ، کہ اے میرے حبیب آئندہ اگر ان میں سے کوئی بندہ مر جائے آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر کے اوپر جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا دعا کے لیے، بس اب کہانی ختم ہو گئی۔ تو حضور مسکرا دیے کہ عمر تیرے حق میں فیصلہ ہوا، جو تو چاہتا تھا اللہ نے اس کو شریعت اور دین بنا دیا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ کسی کافر کا جنازہ مسلمان کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، کسی کافر کی قبر پر جا کر دعائے استغفار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو چاہت تھی اللہ نے اس پر قرآن اتار دیا، اور جو وہ چاہ رہے تھے ہو بہو اللہ نے اس کو قرآن بنا کر امتوں کے لیے پیش کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری قرآن کی 18ویں سپارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو بتایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر۔ یہاں تک قرآن اترا کہ ہم نے نطفے سے انسان کو بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس پر ہڈیاں آئیں، پھر اس کے اوپر ہم نے اور گوشت چڑھایا۔ تو سنتے سنتے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ارے واہ کیا برکت والا رب ہے جس نے اتنی بہترین صورتوں میں چیزوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ تو ادھر عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ادھر اللہ نے قرآن میں اسی آیت کو آگے جوڑ کر آیت کو پورا کر دیا، آگے یہی لفظ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب جو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بول نکلے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ 18ویں سپارے میں ہی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگی تہمت، اب بہت یہ بڑا مسئلہ بنا، حضور بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ اب منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی جھوٹی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ سے مشورے لیے، حضور خود پریشان تھے کہ میں کیا کروں فیصلہ اس میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب آپ انداز دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا، حضور سے کہنے لگے من زوجہا لک، سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا اچھا اب یہ بتائیے افتظن ان اللہ دلس علیک فیہا، کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ آپ کو ہر چیز تو اچھی اچھی دیں اور بیوی اللہ آپ کو اچھی نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پاک ہے اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، عائشہ ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا نا، اللہ نے 18ویں سپارے کا پورا رکوع اتارا اور اس میں یہ آیت اتاری۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بول تھے اللہ نے وہی قرآن بنا کر اتار دیے۔ کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یہ کھلا ہوا بہتان ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اپنے پاک نبی کو ناپاک بیوی کبھی نہیں دے سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا اللہ کو وہ اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ اور آج بھی جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت دل میں اترتی ہے کہ کیا کہنے عمر کے کہ اس کا بول قرآن بنا ہوا ہے اور اس پر اجر پوری امت کو مل رہا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مل رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر گھر میں سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، حضور علیہ السلام نے ایک غلام کو بھیجا کہ تم جاؤ اور عمر سے کوئی بات کہنی تھی کہ وہ کہہ کر آؤ۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر نے قمیض اتاری ہوئی اور دھوتی پہنتے تھے جیسے چادریں باندھتے ہیں، تو وہ گرمیوں میں ذرا نا آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اوپر کو کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی گرمی کے موسم میں، تو وہ چادر ذرا اوپر تھی تو تھوڑا سا کوئی سطر کا حصہ کہیں سے ظاہر ہو گیا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، وہ آیا، اس نے ان کو بیدار کیا۔ حضرت عمر جب اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ اس حالت میں اس غلام کو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور دیکھا کیوں ہے کہ یہ میرے گھر میں آیا، اور گھر میں کیوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت لینے کے احکامات ابھی اتارے نہیں تھے کہ اجازت لے کر جانا ہے، جیسے مرضی چلے جاتے تھے۔ اب جب یہ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لوددت ان اللہ نہا آباءنا وابناءنا وخدمنا الا يدخل علینا فی هذه الساعة الا باذننا، کاش اللہ تعالی ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوکروں کو منع کر دیں کہ وہ 3 اوقات میں ہمارے گھر نہ آیا کریں بغیر اجازت کے، پوچھ کر آیا کریں، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، رات کے ٹائم، یہ تینوں ٹائم سونے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
تو ادھر اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں 18ویں سپارے میں اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، اب ان آیتوں میں اللہ نے ان 3 وقتوں کے بارے میں منع فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جو پردے کے اوقات ہیں۔ کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد، ومن بعد الظہیرہ، ظہر کی نماز کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقات میں اولاد کو بھی ماں باپ کے کمرے میں دستک دے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے اوقات ہیں جن میں عام طور پر میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں یا کم سے کم آدمی آرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہت ظاہر کی کہ اللہ اجازت لینے کا قانون اتار دیں، لوگوں کو منع کر دیں، اور ہو بہو اللہ نے وہی چاہت قرآن میں پوری کر دی، اور قیامت تک کا قانون بن گیا کہ بھئی ان اوقات میں تو خاص طور پر اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت لے کر آنا کسی کے لیے مناسب نہیں، اور اللہ قرآن اتار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھیں، صحابہ مسئلے وسلے پوچھنے آتے، اپنا کوئی مشورہ کرتے۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو باہر بھی چلی جاتی ہیں ازواج مطہرات، تو بغیر یعنی چہرے کا پردہ کیے بغیر جاتی تھی، چونکہ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا فلو امرتہن ان تحتجبن، کاش آپ ان کو حکم دیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ اب حضور کی ازواج کہنے لگی بھی اللہ تو ہمیں کہہ نہیں رہے پردے کا، یہ عمر کیوں ہمیں کہتا رہتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوئیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ اللہ پردے کا حکم اتارے تاکہ حضور کی بیویاں تو کم سے کم پردے میں رہیں، کہ ان کا ایک مقام ہے وہ لوگوں پر واضح ہونا چاہیے۔ اب چونکہ حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اللہ نے 22ویں پارے کی آیتیں اتار دیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، ایمان والی عورتوں سے کہیں، آئندہ اپنے آپ کو چادروں میں چھپا کر ہی باہر نکلنا ہے، اور کسی غیر محرم مرد کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آنا۔ تو یہ پردے کا حکم اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت پر اتارا، جو ان کے جی میں تھا، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا کہ اب بھائی ایسا ہی ہوگا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ سورہ جو واقعہ ہے اس میں آیت ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ آیت اتری کہ جنت میں پہلے لوگوں کا تو بہت بڑا مجمع ہوگا اور بعد والے تھوڑے سے ہوں گے۔ اب جب یہ آیت اتری، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ثلۃ من الاولین وقلیل منا، کہ ہمارے تھوڑے سے بندے اور پہلوں کے اتنے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو تھوڑے سے جنت میں ہوں گے۔ یہ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، اب اللہ کا قانون ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، حضرت عمر کہتے رہے، روتے رہے، مانگتے رہے۔ اللہ نے 1 سال کے بعد اگلی آیت اتاری، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ پہلے لوگوں کا بھی بہت بڑا مجمع جنت میں ہوگا اور بعد والوں کا بھی بہت بڑا مجمع جنت میں ہوگا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ایسا کر دیا جو ہمارے دلوں کی چاہت تھی۔ تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے دھونے پر اتری ہے کہ اے اللہ کے رسول، پہلے اتنے سارے جنت میں، ہم تھوڑے سے، یہ کیا بات، ہمارے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کے حق میں فیصلہ دیا اور قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ پھر ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 10ویں سپارے میں منع کر دیا تھا اور یہ کہا کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اے نبی آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں گے نا، منافقین کے لیے، ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ حضور علیہ السلام پھر استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا۔
فرمایا اللہ نے یہ کہہ 70 بار بھی کریں گے میں نہیں بخشوں گا، تو میں 70 سے زیادہ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بخش دے۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے، اور اللہ نے 28ویں سپارے میں یہی آیت ایسے ہی اتار دی کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشنے والا۔ جو عمر کہہ کر گئے وہی جبریل آ کر حضور کو بتا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، کتنا بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کوئی بات ایسی ہوئی، اللہ کے نبی ان سے تھوڑا خفا ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی حضور کی زوجہ تھی، یہ آئے ان کو سمجھانے کے لیے، تو اور ازواج بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کان کھول کے سن لو، اگر میرے نبی تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے اچھی بیویاں ان کو دے دیں گے، تم کیوں ان کو پریشان کرتی ہو، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو۔ ایسے غصے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ اب یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا بالکل یہی لفظ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، آگے اللہ نے اضافہ کیا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، لیکن شروع کا آدھا آیت کا ٹکڑا وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے اللہ تم سے اچھی بیویاں دے دے گا، اس لیے میرے نبی کی قدر کرو اور اپنے لیے سعادت سمجھو اس بات کو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایسے حق کو جاری فرمایا کہ حدیث میں آتا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا تھا، جو عمر کہہ دیتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا دیتے تھے۔ اب دیکھیں دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جس عمر کی بات کو اللہ تعالیٰ حجت مانتے ہیں اور قرآن بنا دیتے ہیں، بہت سے نادان بیچارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے ہوتے کہ نہیں جی عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ وہ تو ان کی اپنی رائے تھی، ہم تو ان کی رائے کو کیسے مانیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ تو سنت ہے ہی ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے، وہ سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات تو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو بھائی ہمیں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھ کر جو ان کے فیصلے، جو ان کی زندگی کے معاملات، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، ان کا راتوں کا رونا، اللہ سے ان کی دعاؤں کا مانگنا، عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں، ان کی تلاوت کس قسم کی ہوا کرتی تھی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو یہ کچھ آیات تھی جو میں نے عرض کر دی، یہ مختلف تفاسیر اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہے۔ تو جیسے اللہ ان سے راضی ہوئے، انشاءاللہ دنیا تو ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنی ہی بنی، موت بھی کیسی خیر کا ذریعہ بنی کہ اللہ نے جگہ بھی اپنے نبی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور قیامت میں حضور کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور جنت میں بھی حضور کے انشاءاللہ ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔